الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا ورسولنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آج قیامت کی علامات صغریٰ کا 10واں پروگرام ہے، جس میں ہم اس فتنے کے بارے میں گفتگو کرنا چاہیں گے جس کی پیشگوئی اللہ کے محبوب پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ نے قیامت سے پہلے، دجال سے پہلے اور اس دنیا کے آخری دور میں 3 بڑے فتنوں کا ذکر فرمایا، جو حدیث اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے۔ مسند احمد، سنن ابی داود اور حاکم کی یہ روایت ہے، جس کو محدثین نے صحیح کہا ہے۔ اس کے 2 حصے، 2 فتنے، فتنہ الاحلاس اور فتنہ السراء، اس کا پیچھے ذکر ہو چکا ہے۔ آج تیسرے فتنے کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور وہ ہے فتنۃ الدہیماء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فتنہ احلاس کے بعد فتنہ سراء ہوگا، اور فتنہ سراء کے بعد تیسرا فتنہ اور بڑا فتنہ وہ فتنہ الدہیماء ہوگا۔ اور فتنہ الدہیماء جو ہے، یہ ٹچ کرنے والا ہے کس کو؟ قیامت کی علامات کبریٰ کو، کہ اس فتنہ الدہیماء کے ہوتے ہوئے جب یہ اپنے اختتام کو پہنچے گا تو ادھر سے دجال کا ظہور ہوگا۔ یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ لوگ ایک طرف قیامت سے ڈرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ نہیں، قیامت نہیں آنی چاہیے، وہ تو آنی ہی آنی ہے، اور ہر انسان کی جو موت ہے وہ اس کے لیے قیامت ہے، اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ ہمارے بیان کا مقصد بھی یہی ہے۔ ہمیں ہر وقت یہ فکر اور سوچ ہونی چاہیے کہ ہم نے دنیا سے جانا ہے، ہم نے حساب و کتاب دینا ہے۔ ہماری قیامت تو اسی وقت شروع ہو جائے گی جب اس دنیا سے ہمارا اناج ختم ہو جائے گا، اس دنیا میں ہمارا سانس لینا ختم ہو جائے گا، جب ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، ہماری قیامت تو شروع ہو جائے گی۔ ہمیں دوسروں کی فکر نہیں کرنی چاہیے، اور یہ جو زندگی ہے قیامت کا تو پھر بھی اس کی علامات ہے، یک کے بعد دیگرے کرتے کرتے، لیکن جو زندگی ہے اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، ایک سانس کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ لہذا اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے، اور یہی ہمارا بیان کرنے کا مقصد ہے، تاکہ ایک طرف یہ بھی پتہ چلے کہ ہم اس دنیا کے آخری دور میں اس وقت زندگی بسر کر رہے ہیں، اور یہ بھی پتہ چلے کہ یہ فتنوں کا دور ہے، اس میں اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیں قیامت کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ تو آج فتنہ الدہیماء کے بارے میں گفتگو ہوگی، جو کہ ادہم سے ہے۔ الدہم سیاہی کو کہتے ہیں، کسی چیز کو ڈھانپ لینا، اور گھوڑوں کو جو سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں اس کو ادہم کہتے ہیں، اور دہیم یہ تصغیر ہے دہم کی، اور دہیماء یہ مبالغہ ہے اس میں کہ بہت زیادہ تاریکی والا فتنہ، بہت زیادہ گہرا فتنہ، اور ڈھانپ لینے والا فتنہ۔ اب لوگ ایک طرف یہ بھی چاہتے ہیں کہ چونکہ حالات ڈسٹرب ہو گئے ہیں اور کسی کے بس میں کچھ بھی نہیں رہا، اور لوگ جو ہیں وہ بہت مجبور ہیں، اپنی حکومتوں کی طرف دیکھتے ہیں تو حکومتوں کی اپنی پالیسی ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ جلدی سے امام مہدی کا ظہور ہو جائے۔ اس لیے بعض کہنے والے جو ہیں، لوگوں کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے کچھ اینکر حضرات، کچھ تجزیہ نگار، اور کچھ علماء، کچھ تاریخ سے واقفیت رکھنے والے اور اس موضوع سے دلچسپی رکھنے والے، وہ کہہ دیتے ہیں کہ 2022 میں امام مہدی کا ظہور وہ ممکن ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ 32 میں، کوئی کہتا ہے کہ 36 میں، یعنی مختلف لوگوں کی آراء ہیں۔ تو میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو فتنہ احلاس تھا جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا، وہ 19ویں صدی میں شروع ہوا، بلکہ اس سے بھی کچھ پہلے، اور 20ویں صدی کے یعنی جو 60 کی دہائی ہے اس تک یہ چلتا رہا ہے، یعنی تقریباً
250 سال یہ فتنہ رہا ہے احلاس کا، یعنی استعمار، مغربی استعمار اور غیر مسلم قوتوں کا استعمار، اتنا لمبا عرصہ یہ چلتا رہا ہے۔ اور پھر 50 کی دہائی سے فتنہ تو سرا شروع ہوا، یعنی دولت و ثروت کا اور خوشحالی کا فتنہ، اور 70 سال اس کو ہو گئے ہیں۔ نہ فتنہ احلاس ختم ہوا ہے اور نہ فتنہ سرا ختم ہوا، یعنی فتنے وہ بھی ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، اور وہ آ کر فتنہ الدہیمہ میں ضم ہو جائیں گے، اور اس کو وہ تقویت دیں گے کہ یہ فتنہ بڑی قوت و طاقت کے ساتھ ابھر کر سامنے آئے گا۔ تو اگر ان فتنوں کی جو عمر ہے 100 سال اور یا اس سے زیادہ رہی ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فتنہ الدہیمہ جس کا آغاز ہو چکا ہے ہمارے تجزیے کے مطابق، اس کی عمر بھی 100 سال ہو، 100 سال سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، 100 سال سے کم بھی ہو سکتا ہے، کہ اس کے بعد پھر کیا ہے، یہ بات تو کنفرم ہے کہ اس فتنہ الدہیمہ کے بعد اس کے اختتام کو پہنچتے ہی علامات کبریٰ شروع ہو جائیں گی، اور اس وقت وہ افراتفری کا عالم ہوگا، اور پھر اس وقت یعنی یہ جو دنیا کا یہ سسٹم اور نظام ہے یہ نہیں ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر نظر آئیں گے۔ تو اس فتنے کے بارے میں کہ یہ ظاہر ہوا ہے یا نہیں ہے، اور یہ کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، اور اس کے نقصانات کیا ہیں، جو ہمارا تجزیہ ہے اس کے مطابق فتنہ الدہیمہ یہ فتنہ احلاس اور سرا کے بعد، یعنی ان کے ہوتے ہوئے وہ فتنے بھی موجود ہیں، لیکن چونکہ وہ پرانے ہو چکے ہیں، اور یہ بڑا فتنہ ان دونوں فتنوں کو اپنے ساتھ لے کر رونما ہو چکا ہے۔ اور اس کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ اس کا باقاعدہ آغاز آپ جانتے ہیں کہ جب امریکہ کے صدر بش نے یہ اعلان کیا تھا افغانستان پر حملہ کرتے وقت، یہ کروسیڈ وار ہے، اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے تھے، اس نے جوش میں کہے یا اس نے مذہبی جذبے اور غیرت سے کہے یا جس انداز میں کہے، بہرحال یہ الفاظ اس کی زبان سے نکلے ہیں، اور یہی فتنہ الدہیمہ کا آغاز ہے۔ لیکن اس سے پہلے اس کی جو پلاننگ ہے وہ اس سے کچھ سال پہلے ہے۔ وہ پلاننگ کیسے ہے؟ واللہ عالم بالصواب، یہ ہمارا تجزیہ ہے۔ اس کی پلاننگ یہ ہے کہ جب افغانستان میں رشیا کے خلاف مسلمان جنگ لڑ رہے تھے، جس کو جہاد کا نام دیا گیا، اور یعنی اس وقت امریکہ وہ پشت پناہی کر رہا تھا، بلکہ سرپرستی کر رہا تھا، وہ فنڈنگ کر رہا تھا، CIA کے جہاز یہاں پر آتے تھے اور آ کر وہ اسلحہ بھی تقسیم کرتے تھے، اقوام متحدہ کی چھتری میں سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو اب ایک طرف دیکھیں 1917 سے 1980 تک امریکہ کی CIA، رشیا کی KGB جو ان کا انٹیلیجنس ادارہ تھا، اس کے ساتھ 17 سے لے کر 1980 تک آپس میں مقابلہ کرتے رہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اپنی پوری قوت، طاقت، پالیسی، سازش اور سیاست کو وہ استعمال کرتے، لیکن کچھ بھی نہیں کر سکے۔ رشیا کا امتداد بڑھتا چلا گیا، بہت سارے مغربی ممالک پر بھی اس نے اپنا قبضہ جما لیا، اور اس کا کوئی بھی کچھ بگاڑ نہیں سکا۔ ایک طرف 60-70 سال کی ان کی یہ محنت اور کوشش اور پالیسیاں اور قوت و طاقت، اسلحہ، سب کچھ تھا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکا۔ دوسری طرف مسلمانوں نے 10 سال کے مختصر عرصے، بلکہ 10 سال سے بھی کم، کیونکہ 87 میں رشیا کی فوجیں چلی جاتی ہیں اور 79 میں اس کی فوجیں افغانستان میں اس کی براہ راست مداخلت شروع ہوئی تھی۔ تو یہ 7-8 سال کے عرصے میں مسلمانوں نے، وہ بھی نہتے مسلمان، انہوں نے لاٹھیوں کے ساتھ اور کلاشنکوف کے ساتھ اس کو شکست دی۔ اتنی بڑی پاور، قوت و طاقت جو امریکہ کے بعد یا اس کے متوازی قوت و طاقت تھی، اس کو نہتے مسلمانوں نے شکست دی۔ یہ جو سٹنگر میزائل ہیں یہ تو بہت بعد میں آئے ہیں، آخر میں جب امریکہ کو یقین ہوا کہ مسلمان یا جو مجاہدین ان کے پاس قوت و طاقت ہے، تب اس نے یہ فراہم کی ہے، ورنہ مسلمان تو لاٹھیوں کے ساتھ لڑتے رہے ہیں، کلاشنکوف کے ساتھ لڑتے رہے ہیں، اپنے ایمانی قوت و طاقت کے ساتھ لڑتے رہے ہیں۔ تو جب رشیا کو شکست ہوئی تو ظاہر بات ہے مغربی ممالک یہ دیکھ کر اب ہل جاتے ہیں کہ کیا ہے یہ کیسے ہوا ہے۔ اس میں 2 چیزیں بڑی تھیں، اس میں خلیجی ممالک کی دولت و ثروت تھی، اور پاکستان اور بعض غریب ممالک کی مین پاور تھی۔
ان دو چیزوں نے اتنا بڑا کردار ادا کیا، یعنی ایک تاریخی کردار تھا کہ ایک بہت بڑی قوت و طاقت کو، جس کے ساتھ اس کا عددی اعتبار سے اور قوت کے اعتبار سے کوئی توازن بنتا ہی نہیں تھا، اس کو شکست دی۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب انہوں نے تجزیہ کیا کہ یہ دونوں چیزیں یہ تو اگر اسی طرح چلتی رہیں تو یہ تو پورے کے پورے مغرب کو اور یورپ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گی، اور کل کو امریکہ جو بڑی قوت و طاقت ہے اس کا اثر نفوذ بھی ختم ہو جائے گا۔ اب ان دو چیزوں کو کنٹرول کرنا تھا، پاکستان کی مین پاور کو، اور یہ اتفاق کی بات ہے کہ ادھر 79 میں یہ وار شروع ہوئی، ادھر 79 میں وار شروع ہونے کے کچھ عرصہ بعد امریکہ کو یہ بھنک لگ گئی کہ پاکستان ایٹم تیار کر رہا ہے۔ اس وقت صدر ضیاء الحق کا دور تھا، چونکہ افغانستان میں اس وقت وار شروع ہو چکی تھی اور امریکہ کے مفادات یہاں پر تھے، لہذا اس وقت وہ ایکشن نہیں لے سکا۔ اس نے اقتصادی پابندیاں عائد کیں، لیکن پھر بھی پاکستان کو وہ رعایت دیتا رہا، اور اس کے لیے وہ مجبور تھا۔ ادھر ایک طرف مین پاور تھی اور دوسری طرف پاکستان ایٹمی قوت و طاقت بننے جا رہا تھا، یعنی پہلے سے بھی زیادہ پاکستان کے پاس طاقت آ جاتی ہے، اور دوسری طرف خلیجی ممالک کا سرمایہ، دولت و ثروت، جس نے یہ پانسا پلٹ کر رکھ دیا۔ اب اس نے ان دونوں کو کنٹرول کرنا تھا، خلیجی ممالک کے سرمایہ کو اور پاکستان کی قوت مین پاور کو اس نے کنٹرول کرنا تھا۔ تو پھر کیا کیا؟ اس کے 3 سال بعد ہی اس نے صدام حسین کے ذریعے سے عرب ممالک کے اندر افراتفری پیدا کی، کویت پر قبضہ کروایا، اس کی فوجیں خفجی پہنچ گئیں، سعودی عرب کو خطرہ لاحق ہوا۔ تو پھر کیا تھا؟ آپس میں پھر جنگ ہوتی ہے۔ امریکہ کو ان خلیجی ممالک کے درمیان جزیرے میں اپنی افواج اتارنے کا موقع مل گیا، اور تقریباً 4 لاکھ افواج اس نے بغیر کسی کو پوچھنے کے اس نے علاقے میں داخل کر دی۔ اب اس علاقے میں وہ آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اب کیا ہے؟ اس سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، یعنی جو دولت و ثروت ہے، روپیہ پیسہ ہے، جو سرمایہ ہے، یہ وہ ہتھیار رہا، ادھر لڑا بھی رہا ہے، اپنا پرانے سے پرانا اسلحہ بیچ رہا ہے، اور اس علاقے پر اس کی نظر بھی ہے۔ 10 سال کا معاہدہ تھا، 10 سال کے بعد جب یہاں سے نکلا ہے تو اس کا جانے کو دل نہیں چاہا کہ اس علاقے کو چھوڑ کر چلا جائے، کیونکہ بالآخر جو آخری فیصلہ ہونا ہے، امام مہدی نے آنا ہے، دنیا کے جو حالات اپنے اختتام کو پہنچیں گے تو یہی وہ علاقہ ہے جہاں پر مین کردار ہوگا۔ باقی جتنے بھی علاقے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ اس کے تابع ہوں گے، اصل مین کردار اس علاقے کا ہوگا۔ اس کا یہاں سے جانے کو دل نہیں چاہا۔ اس نے ساتھ ہی قطر میں ایشیا کی سب سے بڑی فوجی چھاؤنی تیار کی، اور وہاں پر اس نے ڈیرا ڈال دیا۔ جب عراق کے خلاف دوسری جنگ ہوتی ہے تو اس نے کویت اور قطر سے حملہ کیا تھا، یہاں سے اس نے اپنی فوجیں اتاری تھیں اور اس نے عراق پر کنٹرول کیا تھا۔ اب ایک طرف اس نے اس علاقے میں اپنی فوجیں بھی اتار دی، اور یہاں سے جو کچھ وہ لے کر جا سکتا تھا لے کر چلا گیا۔ اب کیا ہے؟ اب اس نے پاکستان کی طرف آنا تھا کہ پاکستان کی مین پاور کو اور اس علاقے کو کنٹرول کیا جائے۔ اور پھر آپ یہ حدیث سنتے رہتے ہیں، اگرچہ حدیث ضعیف ہے، لیکن بہرحال یہ یعنی چونکہ مستقبل کے بارے میں ہے تو یہ پیش گوئی ہو سکتا ہے، یعنی ضعیف حدیث میں بھی یہ احتمال تو ہے کہ وہ بھی یعنی صحیح ہو اور قابل قبول ہو، اگرچہ ہم یعنی ہمارا جو موقف ہے حدیث کا کہ ہم جو ضعیف روایت اس پر اعتماد نہیں کرتے، لیکن ایک روایت مشہور ہو چکی ہے، چلو میں اس کو مشہور کہہ دیتا ہوں، جو عوام الناس میں مشہور ہے، کہ مشرق سے سیاہ جھنڈے وہ آئیں گے اور وہ امام مہدی کی مدد کے لیے آئیں گے، اور وہ بیت المقدس میں گاڑ دیے جائیں گے۔ تو اس علاقے کے ساتھ یعنی ان لوگوں کا تعلق ہے، ان کو پتہ ہے، اگر ہم احادیث پڑھتے ہیں تو وہ ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تاکہ وہ دیکھیں، آنے والے حالات کا تجزیہ کریں اور اپنا دفاع کریں۔ اب اس نے پاکستان کی قوت و طاقت کو اور اس سرزمین کو جہاں سے دنیا کی بڑی پاور کو شکست دی گئی تھی اس کو کنٹرول میں کرنا تھا، تو اس نے بہانہ بنایا 9/11 کا، اپنی فوجیں یہاں پر اتاری، اور اس کا اصل ٹارگٹ کیا تھا؟ وہاں کی دولت و ثروت اور وسائل پر قبضہ کرنا، اور پورے کے پورے علاقے کو کنٹرول کرنا، اور پاکستان کو کمزور کرنا۔ جیسا کہ امریکہ کی رینڈ کارپوریشن نے غالباً 2003 یا 2004 میں یہ بریفنگ دی تھی کہ 2012 میں پاکستان ملک کے طور پر اس دنیا کے نقشے پر نہیں ہوگا، ایک
یعنی چند صوبے دکھائے گئے تھے، ایک ناکام ریاست کا نقشہ پیش کیا گیا تھا، یہ ان کی سازش تھی، اور یہ زمین پر وہ سازشیں کرتے ہیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ان کی سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں، جیسا کہ آگے آئے گا کہ کس طرح امریکہ آج ذلیل و رسوا ہو کر اپنی ناک رگڑتا ہوا اس علاقے سے اور خطے سے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی حفاظت فرمائی، امریکہ کی فوجیں یہاں پر ہیں، اور ادھر سے انڈیا اس کے یعنی ہر شہر کے اندر اس کے قونصل خانے کھولے گئے، پاکستان کے خلاف سازشیں کی گئیں، اور بہت سارے ممالک کو جو آس پاس کے ممالک ہیں، انڈیا ہے، اس میں ایران کو بھی شامل کیا گیا، افغانستان تو تھا ہی، یہ سارے کے سارے، حالانکہ یعنی اس وقت دیکھا جائے تو افغانستان وار میں پاکستان نے کتنا ساتھ دیا تھا، لیکن اس کے بعد کیا ہے، سب کچھ پاکستان کے خلاف جاتا ہے، پاکستان کو نقصان پہنچایا گیا۔ تو ان پاکستان کو گھیرا ڈالنا یہ مقصد تھا، تاکہ اس کی مین پاور کو کنٹرول کیا جائے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ناکام کر دیا۔ اب یہاں پر اس وقت اس کے اہداف چل رہے تھے، لیکن جب دیکھا کہ ابھی جو دولت و ثروت ہے خلیجی ممالک کی، وہ تو پہلے سے بڑھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے خزانے عطا فرمائے ہیں، وہاں پر حرمین شریفین ہے، وہ مقدس سرزمین ہے، اور اس نے قیامت تک رہنا ہے، جتنی بھی سازشیں کی جائیں اللہ کے فضل و کرم سے اس زمین کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے، اور پوری دنیا کے مسلمان اس سرزمین سے اپنے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتے ہیں۔ اب پھر افغانستان پر قبضہ کرنے کے بعد پھر اس نے جا کر عراق پر قبضہ کیا، کنٹرول کیا، اور وہاں پر اپنی فوجوں کو جو آج تک وہاں پر موجود ہیں۔ اب وہاں پر بیٹھ کر اس نے پھر کیا کیا، وہاں جو خلیجی ممالک ہیں ان کو آپس میں لڑایا، خلیجی ممالک کو۔ اب دیکھیں اس کے بعد اس کے نتیجے میں یعنی سعودیہ اور قطر کے حالات، سعودیہ اور یمن کے حالات، اور پھر وہاں پر بیٹھ کر ایران اور خلیجی ممالک، ان کے آپس میں جو اختلافات ہیں ان کو ہوا دی۔ تو اس نے یعنی بہت بڑا مقصد یہ حاصل کیا اس مسلمانوں پر جنگ کو مسلط کر کے، کہ تاکہ ایک تو ان کی قوت و طاقت کو ختم کیا جائے، اور دوسرا ان کے علاقوں کو اپنے کنٹرول میں رکھا جائے، اور آج تک اس کی افواج وہاں پر موجود ہے۔ اب اس کے بعد اس نے ایک اور چال چلی کہ مسلمان اب ہر ملک پر تو قبضہ نہیں کر سکتا، لیکن ہر ملک میں وہ مداخلت کرنا چاہتا ہے۔ افغانستان پر قبضہ کیا، عراق پر قبضہ کیا، لیکن ہر ملک پر اس طرح قبضہ نہیں کر سکتا، تو فکری طور پر یا سیاسی اعتبار سے قبضہ کرنے کے لیے اس نے ایک اور سوچی، اور وہ کیا ہے، وہ دوسرا پارٹ ہے اس فتنہ الدہیمہ کا۔ وہ کیا ہے، وہ اس نے جمہوریت کا ایک نعرہ دیا مسلمانوں کو۔ اب دیکھیں جمہوریت کے نام پر وہ بلیک میل کرتا ہے۔ پاکستان میں کیا جمہوریت ہے، جب چاہتا ہے تو یہاں پر پاکستان میں فوجی حکومت کو لے آتا ہے، اور پھر اس کو بلیک میل کرتا ہے، اور جب دل چاہتا ہے پاکستان میں حالات خراب کیے کہ جمہوریت کو خطرہ ہے، تو یعنی جب اس کا دل چاہتا ہے جمہوریت کا نام استعمال کرتا ہے، جب چاہتا ہے جمہوریت کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیتا ہے، اور اپنے مفادات کی خاطر ایک دوسری حکومت کو لے کر آ جاتا ہے۔ تو اس طرح اس نے ایک شعور دیا مسلمان ممالک میں، ایک فضا پیدا کر دی جمہوریت کی، جس کی بنا پر اس کے بعد پھر خاص طور پر اس علاقے میں جو کہ عرب ممالک ہیں ان کے اندر یہ فتنہ کھڑا ہو گیا۔ لیبیا، جہاں پر کرنل قذافی کی تقریباً 40 سال سے حکومت تھی، نہ صرف یہ کہ اس کی حکومت، اس کا تختہ الٹا گیا، بلکہ اس کو قتل کیا گیا۔ اور مصر میں حسنی مبارک، وہ بھی 40 سال سے حکومت کرتا چلا رہا تھا۔ الجزائر اور ٹیونس، اس میں حکومتیں بدلیں، حتیٰ کہ بحرین جہاں پر شاہی نظام ہے، وہاں پر بھی بہت سارے مظاہرے کیے گئے، اگرچہ وہاں کی حکومت تبدیل نہیں کر سکا، لیکن پھر بھی وہاں کے حالات کو ڈسٹرب کیا، خراب کیا۔ شام کی صورتحال کیا ہے، شام میں یعنی وہاں لاکھوں کی تعداد میں، کئی ملین مسلمان وہاں سے ہجرت کر کے، کوئی یعنی مغربی ممالک میں، کوئی جرمن میں ہے، کوئی اسپین میں ہے، کوئی ترکی میں ہے، اور کوئی عراق میں ہے، ان ملکوں میں وہ بیچارے پھیل جاتے ہیں۔ اور عراق کی صورتحال بھی یہ ہے، لبنان کی صورتحال بھی یہ ہے، اور یمن میں صالح کی حکومت کو اس کا تختہ الٹا گیا، اور حوثی جو ہیں ان سے وہاں پر قبضہ کروایا گیا۔ تو مسلمان ممالک جتنے بھی ہیں ان کو اندرونی طور پر، داخلی اعتبار سے، خاص طور پر اس علاقے کے جو ممالک ہیں ان کو خراب کیا گیا، ان کے نظم کو تباہ و برباد کیا گیا۔ کیوں؟
اس لیے کہ ہر ملک میں مداخلت کرنے کا موقع ملے، اور جیسے جیسے حالات خراب ہوں گے ویسے ویسے جو استعمار ہے اور جو مغربی قوتیں اور طاقتیں ہیں وہ ان کی دولت اور ثروت کو اینٹتے رہیں گے اور اس طرح ان کو اپنے کنٹرول میں رکھیں گے۔ یہ اس کا دوسرا پارٹ تھا۔ اور اس میں دیکھ لیجئے کہ اب یعنی جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں، پھر تقسیم در تقسیم ہوئی۔ جب ملکوں کے اندرونی طور پر حالات خراب ہوتے ہیں تو کچھ لابیاں ہوتی ہیں، ان لابیوں کی بنا پر پھر ملک جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف الجھتے ہیں، لڑتے ہیں۔ جس طرح کہ اس وقت ایران اور خلیجی ممالک کی جو جنگ ہے یہ کس بنا پر ہے؟ ایران مداخلت کرتا ہے اور حمایت کرتا ہے حوثیوں کی، اور حوثی جو ہیں یہ سعودی عرب کے خلاف ہیں، خلیجی ممالک کے امارات اور اس کے سعودی عرب کے خلاف ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر طرفہ تماشا یہ ہے کہ ایک طرف اگر معمولی سی کوئی بات ہوتی ہے تو امریکہ کی فوجیں وہاں سے اڑان بھرتی ہوئی سعودی عرب میں آ جاتی ہیں۔ ساتھ سعودی عرب سے متصل پورا ملک بھی نہیں ہے، ملک کا ایک قبیلہ ہے حوثی، صرف ایک قبیلہ، چند ہزار افراد کی نفری ہے، اور دوسری طرف مسلمانوں کی 41 ممالک کی فوجوں کا اتحاد ہے۔ لیکن امریکہ نہیں چاہتا، وہ طاقتیں نہیں چاہتی کہ ان حوثیوں کو ختم کیا جائے، وہ نہیں چاہتا۔ یہاں پر یمن میں اگر ان کو رکھا ہوا ہے تو امریکہ نے رکھا ہوا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ کیوں؟ وہ ملک کے اندر افراتفری چاہتا ہے کہ یہاں پر ایران مداخلت کرے گا اور آپس میں مسلمانوں کے جو حالات ہیں یہ خراب ہوں گے۔ حوثی جو ہیں بدبخت وہ مکہ المکرمہ کی طرف میزائل پھینک رہے ہیں، مسلمانوں کے جذبات بھڑکا رہے ہیں، ان کے جذبات سے کھیر رہے ہیں، یہ سب کچھ ان کو معلوم ہے۔ لیکن کیا ہے، ایک طرف تو عراق پر حملہ کیا، صدام کی حکومت کو ختم کیا، لیکن کیا وہ یہاں پر حوثیوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ ایک قبیلہ ہے، چند ہزار کی فوج ہے، کون ان کو اسلحہ دیتا ہے؟ اسلحہ کہاں سے آتا ہے؟ اور کس نے ان کو تحفظ دیا ہوا ہے؟ کہتے کہ نہیں، حوثیوں کو تم نے کچھ نہیں کہنا، ان کو ختم نہیں کرنا۔ اگر مطلب جو اتحاد ہے مسلمانوں کا، اگر وہ چاہے تو ایک ہفتے میں ان کا صفایا ہو سکتا ہے، لیکن یہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، تاکہ مسلمان ممالک کے اندر یہ جو اختلاف کی آگ ہے یہ سلگتی رہے، بھڑکتی رہے، اور جو قوتیں اور طاقتیں ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتی رہیں۔ اور یہی کیا ہے؟ یہی فتنہ دہیمہ ہے، یعنی سیاہ رات یا ڈھانپ لینے والا فتنہ۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا اس فتنے کے بارے میں؟ آپ نے اس کی علامت 5 علامتیں ہیں یہاں پر اسی حدیث کے اندر جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے۔ فرمایا لا تدع من هذه الامہ الا لطمته لطمۃ۔ یہ جو فتنہ ہے، فتنہ دہیمہ، یہ پوری امت کے لیے ہے۔ اب دیکھیے اس سے پہلے جو فتنے تھے وہ کسی علاقے میں تھے، اب جو فتنہ سر رہا ہے پہلے عرب ممالک میں اس کا ظہور ہوا۔ ہمارے ہاں تو اس وقت دولت و ثروت آ رہی ہے اور وہ بھی ایک خاص طبقے میں ہے، سب لوگوں میں، سب پاکستانیوں میں نہیں ہے۔ لیکن یہ جو فتنہ دہیمہ ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس سے کوئی بھی امت میں سے کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں رہے گا۔ اب دیکھ لیجیے، نہ پاکستان محفوظ ہے، نہ اس سے افغانستان محفوظ ہے، اور اس طرف کے جو ممالک ہیں، آگے ایران ہے، آگے عراق ہے، آگے شام ہے، اور خلیجی 6 ممالک ہیں یہ ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے یعنی جو افریقی ممالک ہیں، مصر ہے، ٹیونس ہے، الجزائر ہے، لیبیا ہے، ان میں سے سوڈان، کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ یعنی اس فتنے نے جو آپس میں خانہ جنگی کا فتنہ بھڑکایا گیا اور مسلمانوں پر جنگ کو مسلط کیا گیا، آپس میں مسلمانوں کو لڑایا گیا، اور کہیں جمہوریت کے نام پر اور کہیں یعنی دہشت گردی کے نام پر یا آپس میں اختلافات پیدا کر کے، تو اس فتنے نے کسی کو نہیں چھوڑا الا لطمته لطمۃ، ساری امت کو اس فتنے نے تھپیڑے مارے ہیں۔ اور پھر دوسری علامت آپ نے بیان فرمائی فَإِذَا قِيلَ انقطعت تمادت، کہ یہ فتنہ ایسا ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے گا۔ لوگ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی، اب حالات پرسکون ہو گئے ہیں، اب جان چھوٹ گئی ہے، اب معاملہ درست ہے، لیکن پھر یہ لمبا ہو جائے گا۔ جیسے جیسے یہ بڑھتا چلا جائے گا، یہ پھیلتا ہی چلا جائے گا، لمبا ہوتا چلا جائے گا، یہ تب تک رہے گا جب تک دجال نہیں آتا اور اس سے پہلے امام مہدی کا ظہور نہیں ہوتا، تب تک یہ فتنہ جاری و ساری رہے گا، یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ فرمایا جب بھی لوگ کہیں گے ختم ہو گیا ہے تو یہ پھر لمبا ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس فتنے کا جو تیسرا پارٹ ہے وہ کیا ہے؟ تیسرا پارٹ وہ ہے دہشت گردی کا ایشو۔ دہشت گردی کے نام پر جس ملک میں جو چاہیں
وہ قوتیں کر سکتی ہیں جو ایکشن لیں، اپنی فوجیں اتاریں، کسی پر اقتصادی پابندیاں عائد کریں، کسی پر عسکری پابندیاں عائد کریں، جو چاہیں کریں۔ اب دیکھ لیجئے اسی کی بنیاد پر اب پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے وہ محفوظ ہے۔ ان کی تو نظریں لگی ہوئی تھی کہ ہم اس کو ختم کر دیں گے، لیکن اللہ نے پاکستان کو طاقتور کر دیا ہے۔ لیکن کیا ہے، کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اب FATF اس کی تلوار پاکستان کے اوپر مسلط کر دے گی کہ پاکستان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں کہ پاکستان کچھ بھی نہ کر سکے۔ اور پاکستان میں اس دہشت گردی کے نام پر کیا 80,000 سے زائد افراد آپس میں، یعنی فتنے کا مطلب کیا ہے؟ فتنے کا معنی ہے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الجھیں۔ جو ملحمہ ہے یا ملاحم ہے یہ کافروں کے ساتھ ہے، یہ انشاءاللہ ہوگا، کیونکہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ بالآخر چوں تنگ آمد بجنگ آمد، جب مسلمان بہت زیادہ تنگ ہو جائیں گے پھر جنگ کرنے پر مجبور ہوں گے، جنگ ہوگی، آخری جو صلیبی جنگ ہوگی اس میں اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو فتح ہوگی اور اسلام کا جھنڈا بلند ہوگا، اور یہ جتنے صلیبی اور یہودی ہیں سارے کے سارے شکست فاش سے دوچار ہوں گے۔ لیکن اس وقت وہ کیا کر رہے ہیں؟ دہشت گردی کے نام پر پاکستان میں، چونکہ پاکستان کی مین پاور جو تھی اس کو برباد کرنا تھا، اس کے اداروں کو کنٹرول کرنا تھا، کہ یہ جو گئے تھے افغان وار میں، افغان جہاد میں حصہ لے، وہ کون تھے؟ وہ مدارس کے طلبہ تھے، طالبان تھے۔ طالبان کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان مدارس کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی، امریکہ پتہ نہیں اس کے لیے کیا کیا، ہر پالیسی ناکام ہو جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ اسلامک یونیورسٹی میں امریکہ کی طرف سے ایک ایجنڈا آیا تھا کہ جو مدارس کے طلبہ ہیں وہ اگر جہاں پر پڑھیں تو ان کی جو فیسیں ہیں وہ بھی باہر سے ادا کی۔ یہ امریکہ کا ایجنڈا تھا، تو لڑکے خوش ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب جب انہوں نے اس کا رزلٹ دیکھا تو رزلٹ اس کا منفی تھا، کہ اب یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام والی بات ہوگی کہ اپنی ماں کا دودھ پی رہے ہیں، اور اخراجات کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ فرعون کے محل سے آ رہے ہیں، کہ اخراجات جو ہیں وہ دشمن دے رہے ہیں، اور یہاں پر پرورش کون پا رہا ہے؟ مدارس کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یعنی جو اس کی پالیسی ہوتی ہے وہ الٹ ثابت ہوتی ہے، اس کو منہ کی کھانی پڑتی ہے، وہ ناکام ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس نے کیا کیا؟ یہ تو اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں امن و امان کی فضا قائم ہوگی، ورنہ وہ تو یہ چاہتا تھا کہ یہاں پر اتنی دہشت گردی پھیلائی جائے، اتنی دہشت گردی کو ہوا دی جائے کہ پاکستان جو ہے یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے، داخلی طور پر یہ انتشار۔ اس کی یہ پالیسی تھی۔ 80,000 سے زیادہ، اس میں کتنے ہزار ہماری افواج کے ہمارے سپاہی شہید ہوئے، اور آج بھی وہ شہید ہو رہے ہیں، اور ہمارے ملک میں کتنی افراتفری پھیلائی گئی۔ اور پھر دہشت گردی کے نام پر کس کس کو ٹارگٹ کیا گیا؟ مدارس کو، علماء کو، اور جو محبین وطن اور کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اور اب دیکھیں عافیہ صدیقی کا کیا قصور تھا؟ کتنے لوگوں کو گوانتانامو بے جیل میں بھیجا گیا، ایسی جیل جس میں دنیا کا کوئی قانون نہیں تھا، دنیا کے تمام تر قوانین سے وہ جیل کیا تھی؟ وہ مبرہ تھی، اپنی مرضی کا۔ وہاں پر امریکہ کا قانون تھا، لیکن وہاں پر بھی امریکہ ناکام ہوا اور ان کو چھوڑنا پڑا۔ عافیہ صدیقی اگر طالبان کی حمایت کے جرم میں پکڑا گیا ہے، ان طالبان کے ساتھ قطر میں 29 امریکہ نے جو مذاکرات فائنل کیے اور وہاں پر ان کے ساتھ صلح کی، اور ذلت و رسوائی کے اس ایجنڈے پر جو اس نے سائن کیے، کہ اس کے بعد ملا برادر جب کھڑا ہوا پوری عزت و وقار کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اور اس کے سامنے جو امریکی تھا وہ ایسے لگ رہا تھا جس طرح کہ مفتو ہوتا ہے، اور ملا برادر بحیثیت فاتح کے اس کے اوپر سائن کر رہا تھا۔ اگر یہ جرم تھا تو ان کے ساتھ تو صلح کر لی ہے، ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا، اس کو بھی چھوڑا جائے؟ نہیں۔ دہشت گردی کا ایک فتنہ ہے، یہ فتنہ الدہامہ کی ایک نئی شکل ہے، کہ اس کی بنیاد پر یا اس کی آڑ میں دنیا کے کسی مسلمان ملک میں اقوام متحدہ کی چھتری میں جو چاہے وہ کرے، کل کو یعنی کوئی بہانہ بنا کر کسی بھی مسلمان ملک میں، پاکستان میں یا باہر، جس طرح کہ آج کل FATF کا یہ شوشہ چھوڑا ہوا ہے، عقل کو کوئی اور بھی آ سکتا ہے، اس پر کوئی اور ان کا ایجنڈا جگہ لے سکتا ہے۔ تو یہ تیسرا پارٹ ہے اس فتنہ الدہامہ کا، اور آغاز ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ جو ہماری ماضی قریب کی تاریخ ہے، اس میں یہ جو دور ہے، یعنی 9/11 کے بعد والا خطرناک دور ہم نے نہیں دیکھا۔
اتنے بڑے بڑے فتنے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ حالات پرسکون ہوئے ہیں، کوئی اور فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے. یہ فتنے کھڑے ہوتے رہیں گے. ہو سکتا ہے یہ 100 سال چلے، کم چلے یا اس سے بھی زیادہ چلے، لیکن بہت زیادہ چلنے والا نہیں ہے. فتنے کی حد 100 یعنی بنتا ہے 100 سال، 150 سال، حد 200 سال، یہی اس کی عمر ہے. اس کے بعد ظاہر بات حالات چینج ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کے حال پر نہیں چھوڑتا کہ وہ جو چاہے کرے. جب لوگ حد سے بڑھتے ہیں، سرکشی جب حد سے تجاوز کرتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی لاٹھی حرکت میں آتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نوٹس لیتے ہیں. پھر کمزور قوموں کو اللہ تعالیٰ وہ طاقتور بناتے ہیں، اور ان کے سامنے ان کے دشمن کو، امریکہ کو اور رشیا کو، پھر اللہ تعالیٰ اس طرح جس طرح کہ فرعون کو بنی اسرائیل کے سامنے غرق کیا تھا، جب اللہ تعالیٰ نوٹس لیں گے تو پھر رشیا، چائنا، امریکہ اور مغربی ممالک، ان کی قوت و طاقت، ان کا اسلحہ، ان کا ساز و سامان، ان کا ایٹم اور ان کے جتنے بھی ان کی پالیسیاں اور منصوبے ہیں، سارے کے سارے انشاءاللہ خاک میں مل جائیں گے. کہ وہ ان احادیث کو سمجھیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں. صرف یہ نہیں ہے کہ وہ امام مہدی کے انتظار میں بیٹھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. بہت سارے میں نے علماء سے بھی سنا، جب ان سے سوال ہوا کہ جی حالات تو کنٹرول میں نہیں ہو رہے، کیا کریں؟ جی ٹھیک ہے، انتظار کریں امام مہدی. نہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے. مسلمان ہر لمحہ وہ مسئول ہے اور ذمہ دار ہے، اس کو اپنی ذمہ داری اور اپنے فرائض کو ادا کرنا چاہیے. جب ہم ان فتنوں کا تجزیہ کریں گے، ان کو سمجھیں گے، اور پھر کتاب و سنت جو ہے یہ ہمارے لیے ملجا و ماوا ہے، اس کی طرف رجوع کریں گے، انشاءاللہ ہم بہت حد تک ان فتنوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو ان فتنوں سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.